آمين. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عبدالعزیز شیخ سپاس اللہ مول تشریف لائیں اور مدعی علی بن تنچن اشعار پیش میں نعرے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. علی کے علم کی تفسیر ہے علی اکبر. علی کے علم کی تفسیر ہے علی اکبر. نبی کی بود کی تصویر ہے علی اکبر. نبی کی بود تصویر ہے علی اکبر. ہے حسن یوسف کن آپ صرف ایک ذرہ. ہے حسن یوسف کن آپ صرف ایک ذرہ. کمال حسن کی تنویر ہے علی اکبر. کمال حسن کی تنویر ہے علی اکبر. کیا جہاد وہ میدان روز عاشورہ. کیا جہاد وہ میدان روز عاشورہ. لگا امام کی شمشیر ہے علی اکبر. لگا امام کی شمشیر ہے علی اکبر. اکاس جا کے زلیخا سے کوئی کہہ دیتا. اکاس جا کے زلیخا سے کوئی کہہ دیتا. رسول پاک کی تصویر ہے علی اکبر. رسول پاک کی تصویر ہے علی اکبر. شفاعت صلی اللہ علیہ وسلم اب وجاہت کا مطلب ویسے وہاں تشریف لائیں اور اشعار پیش فرمائیں. یا رب کوئی جہاں میں اسیر محن نہ ہو. جنگل میں گھر لٹا کے کوئی بے وطن نہ ہو. ماں باپ سے جدا کوئی گل پیرہن نہ ہو. پھولا پھلا اجاڑ کسی کا چمن نہ ہو. بھائی بچڑ چکا ہے شہر مشرقین سے. اب نوجواں پسر کی ہے رخصت حسین سے. اولاد والے دل میں کریں ایک ذرہ خیال. ہوتی ہے کیسے الفت فرزند خوش جمال. بیٹا وہ نوجوان جسے 18واں ہے سال. کیا ہوگا نور چشم رسول خدا کا حال. ماں باپ کے لیے تو اجل کا پیام ہے. دشمن بھی رونے لگتے ہیں یہ وہ مقام ہے. بڑھتا ہے ہاتھ جوڑ کے جب شاہ کا نور عین. خیمے کو تکنے لگتے ہیں منہ پھیر کے حسین. فرماتے ہیں کہ سنتے ہو سیدانیوں کے بین. عباس کے علم میں یہ برپا ہے شور و شین. بھائی جہاں سے جناب خلد بری گئے. پرسے تو اب بھی جچی کہ تم اب تک نہیں گئے. بے کس پھوپھی کو گھر میں تمہارا ہے انتظار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سے ماں کے دل کو نہیں ایک دم قرار. چھوٹی بہن پکارتی ہے تم کو بار بار. کیا دیکھ
दिखाओ अपने चाहने वालों को मैं निसार। हम कोई दम में आबे दम तेग पिलाते हैं, ये चंद दम तुम्हारे भरोसे पे जीते हैं। जब चमन खाक में अकबर की जवानी का मिला, पानी पानी कहा और कतरा न पानी का मिला। लाख सैदानियों को अहमद सानी का मिला, रन में शाह को न पता बानों के जाने का मिला। रो रो के कहते थे न ताकत है न बीनाई है, बेटा मारा गया और आलम में तन्हाई है। आए हम दौड़ रहे पास अपने बुला लो अकबर, निकल आता है जिगर मुंह को संभालो अकबर। बर्छियां चलती हैं बाबा को बचा लो अकबर, जिंदा दरगोर हैं हम आके निकालो अकबर। नजर आती नहीं तस्वीर तुम्हारी प्यारे, जिंदगी मौत से बदतर है हमारी प्यारे। माँ तेरी डेहरी पर चिल्लाती है अकबर है, कश में मुंह से कहे जाती है अकबर है। सुन लो तुम भी के सदा आती है अकबर है, सातवीं फातिमा फरमाती है अकबर है। माँ के समझाने को मक्तल से चलो साथ मेरे, लड़खड़ाते हैं कदम थाम लो तुम हाथ मेरे। वो तो दम तोड़ता है पास अपने बुलाते हुक से, वो नहीं मिलने को ढूंढने जाते हो किसे। होश उनको नहीं आवाज सुनाते हो किसे, खुद वो बेहोश हैं हालत न दिखाते हो किसे। मौत के घर से कोई फिर के बला आता है, कहीं मुर्दे को भी बुलाने से चला आता है, कहीं मुर्दे को बुलाने से चला आता है। کہ کہتی تھی یہ ماں خوبری میت سے لپٹ کر، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس کے راز آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہائے علی اکبر، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، بس ایک جھلک سحر کی صغرا کو دکھا لوں، بے چین تھی خواہر،
علی اکبر، 18 برس پال کے پروان چڑھایا، بوگے سم والا ہے میرا، خون میں نہایا، یہ کیا ہوا دل بھر، ہے علی اکبر، کہ ماں تیری جدائی میں بلا کیسے جیے گی، ارے مر جائے گی سغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر، ہے علی اکبر، ارے پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیا ہو گیا دل بھر، ہے علی اکبر، کہ جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوئے کر وہ بلا جاتی ہے محشر، دل روتا ہے کہہ کر، ہے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں بڑی میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر۔ شاید کرتے ہیں ادب و اسلام سے قرآن پاک سے سیکھتا ہے اور مجھے سکتا فرمائے نعرے صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام والأشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين العبد المعين والرسول المسدد المحمود الأحمد
محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وحماة المتقين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من بالشهر فضل ويسر يمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو الصادقين وقوله الحق كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر اللهم صل على محمد وآل محمد. سیدنا گرامی، ارشاد رب العزت ہے کہ تم بہترین امت ہو جو تمہارا کام یہ ہے کہ امر معروف کرتے ہو اور نبی کرتے ہو۔ اللہ کے نزدیک وہ بہترین امت ہے، بہترین شخص ہے جو اپنے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی انجام دیتا ہو امر معروف کی منکر کا۔ تو کل آپ کی خدمت میں جو باتیں پچھلی مجلس میں آپ نے بیان کیا گیا تھا کہ انسان اپنی اصلاح کے لیے جب قدم آگے بڑھائے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان تقوی، پرہیزگاری اور ایمان میں جو ہے قوت اور تقویت پیدا کرے۔ ظاہر سی بات ہے علی کی محبت ہی جو ہے تقوی اور ایمان ہے، جس کے سلسلے میں کل بیان کیا گیا تھا۔ تقوی میں ایک بات بتائی گئی تھی آپ کے سامنے کہ حرام چیزوں سے پرہیز کرنا اور واجبات کو انجام دینا، یہی تقوی ہے۔ آج واقعی اگر صحیح معنوں میں ہم حرام چیزوں کو پہچان لیں اور واجبات کو پہچان لیں، مین مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں پہچاننا، ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں معلومات حاصل کرنی ہے، تب کہیں جا کر انسان جو ہے اصلاح کی طرف جو ہے آگے بڑھے گا۔ اور پھر جو ہے مولا امام جعفر صادق صاحب ارشاد فرماتے ہیں یصلح غیرہ من لم یصلح نفسہ۔ یہ بھی ایک جو ہے غور طلب بات ہے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ وہ کیسے دوسروں کی اصلاح کر سکتا ہے جو خود اپنی اصلاح نہ کر سکتا۔ مولا فرما رہے ہیں کہ جو دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے شروع کرے اپنے سے، کیونکہ اپنی پہلے اصلاح کر لے، اس کا دوسروں کی اصلاح بعد میں ہوتی رہے گی۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان دوسروں کو نصیحتیں کرتا رہے، دوسرے کا امر معروف نہیں منکر کرتا رہے اور خود جو ہے اس کی طرف توجہ نہ کرے، متوجہ نہ رہے، تو قابل اعتراض بات ہو جائے گی کہ آخر جو ہے تم جو ہے یہ بات کرتے ہو لیکن جو ہے خود عمل نہیں کرتے۔ مطلب کوئی جو ہے نماز پڑھنے کے لیے کہے کہ تم نماز پڑھا کرو لیکن خود بے نمازی ہو، یہ کبھی جو ہے کہتے اصلاحی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے ایک جملہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ خود سازی اور دیگران سازی۔ خود سازی نے پہلے اپنے کو جو ہے بنائے، پھر دیگران سازی پھر دوسروں کو بنائے۔ جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ اگر باپ جھوٹ بولے تو بیٹا سے اگر کہے کہ تم سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، تو کیونکہ وہ باپ کو دیکھ رہا ہے کہ وہ جھوٹا ہے تو بیٹا بھی جو ہے جھوٹا جو ہے بنے گا، جھوٹ کو اپنائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے جو ہے خود کو جو ہے چھوڑنا ہوگا ان تمام حرام کاموں سے، برے کاموں سے، تب جو ہے سامنے والا جو ہے وہ صحیح معنوں میں جو ہے صحیح راستے پا سکتا ہے۔ اور یہی جو امام کا مشن تھا کہ وہ اصلاح کرنا چاہ رہے تھے، اور مقصد حسین میں یہ شامل تھا کہ امر معروف نہیں منکر اور اصلاح امت۔ اور آپ دیکھیں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ اگر آپ کریں تو ہمارے سامنے یہ تمام باتیں آتی ہیں کہ ان لوگوں نے جو ان کے اندر عصمت اور طہارت پائی جاتی تھی، معصومین میں سے تھے، تو ان کی عصمت اور طہارت اتنا اعلیٰ تھی کہ ان کے اندر اتنا
ذرہ برابر بھی جو ہے قصد ارادہ گناہ بھی نہیں تھا. عصمت و طہارت اعلیٰ درجے پہنچی تھی. آیت تطہیر انہی کے لیے نازل ہوئی. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک پروردگار کا ارادہ یہی ہے کہ اہل بیت اطہار آپ سے رجس اور گندگی اور پلیدی اور نجاستوں کو دور رکھے جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. تو یہ آیت تطہیر جو ہے ہمیں بتاتی ہے کہ ان کی عصمت و طہارت جو ہے باقی ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں عصمت و طہارت کی بات جہاں تک آ گئی تو آپ یاد رکھیں 1,24,000 انبیاء معصوم تھے اور اس کے بعد جو ہے اہل بیت اطہار جو ہے معصوم تھے. عصمت و طہارت اعلیٰ درجے پہنچی تھی. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ جناب آدم نے جو ہے یعنی اللہ کی نافرمانی کی. اللہ کی نافرمانی تھوڑی نہ کی ہے انہوں نے. اس کو باقاعدہ مورد بحث قرار دیا جاتا ہے جس کو علماء نے ترک اولا کہا ہے. ترک اولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شایان شان ہے اس کو انجام نہ دینا. ظاہر سی بات ہے کہ ایک عالم دین جو ہے وہ چوراہے پہ کھڑو کے جو ہے چائے پیے تو ایک آ جائے گا میں ان کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ یہ کھڑو کے چائے پیے جبکہ کوئی حرام کام نہیں کیا ہے. لیکن جیسا مرتبہ ہوتا ہے جیسا مقام ہوتا ہے جیسی منزلت ہوتی ہے اسی کے لحاظ سے انسان کو زندگی بسر کرنی ہوتی ہے. ایک عام آدمی جو ہے راستہ چلتا ہوا کھاتا رہے چوراہے میں کھڑ کے چائے پیتا رہے, مثال دی جا رہی ہے تو ابھی کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن ایک عالم دین امام پہن کے چوراہے میں کھڑو کے جو ہے چائے پیتا رہے تو ہر آدمی دیکھے گا اور کہے گا ماں ان کے لیے اچھا نہیں تھا, مناسب نہیں تھا. تو یہی جناب آدم کے لیے ہے, یہی جناب یونس کے لیے ہے, یہ تمام انبیاء کے لیے اسی طریقے سے جو عام طور پہ کہا جاتا ہے تو ان کے اندر ترک اولا پایا جاتا تھا. لیکن اہل بیت اطہار کی عصمت کا آپ دیکھیں مرحلہ کیا ہے. ان کے اندر جو ہے یعنی ذرہ برابر بھی جو ہے ترک اولا بھی نہیں پایا جاتا تھا. ترک اولا جو شاعر شان ہو اس کو انجام نہ دیا جائے. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ بعد میں جو ہے جناب آدم نے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے توبہ کی جس کے نتیجے میں وہ ترک اولا جو ہے وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا اور نتیجے میں معصوم قرار پائے. تو ہر نبی معصوم تھا, ہر رسول معصوم تھا, لیکن اہل بیت اطہار کی عصمت و طہارت یہ اعلیٰ درجے پہ تھی. اور اسی لیے اگر آپ غور کریں میں عرض کرتا چلوں بات آگے کہتا چلوں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جو کہ ایک نبی تھے اور انہی کے نسل سے جو ہے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ انہی کے نسل سے اور انہی کے نسل سے جو ہے آج جو ہے ہمارا امام جو ہے پردہ غیب میں موجود ہے. اب آپ غور کریں یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں جو ہے بعض لوگوں نے یہ لکھ دیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ سے کام لیا تھا, جھوٹ سے کام لیا تھا. اب انہوں نے کہا کہ جھوٹ اس طریقے سے بولے کہ وہ جو ہے سب جا رہے تھے اپنے یعنی شہر سے باہر سب جا رہے تھے. جب لوگوں نے کہا کہ ابراہیم تم بھی چلو شہر کے باہر, وہاں پہ یعنی بازار لگی ہوئی تھی, میلہ لگا ہوا تھا, وہاں چلو. تو جناب ابراہیم نے کہا انی سقیمون یعنی میں بیمار ہوں, جبکہ وہ بیمار نہیں تھے. یعنی بعض لوگوں نے بعض یعنی مسلمانوں نے جو ہے جو جناب ابراہیم کے بارے میں لکھا ہے عجیب صورتحال. یعنی کہا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ سے کام لیا, کہا انی سقیمون میں بیمار ہوں, جبکہ بیمار نہیں تھے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے, قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے, عربی کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے اردو میں ترجمہ کرنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے. عربی کو عربی میں سمجھنا چاہیے کیونکہ عربی کی زبان کو عربی میں جب سمجھے گا تب کہیں جا کے مطالب کا حل نکل پڑا کر آتا ہے. یہ اس کی تشریح کی جاتی ہے, اس کی تفسیر کی جاتی ہے قرآن کی. انی سقیمون جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو اس سقیم سے مراد کیا ہے؟
سقیم سے مراد جو ہے بیماری، لیکن کون سی بیماری؟ کیونکہ انسان کے اندر دو طرح کی جو ہے باتیں آتی ہیں، ایک جسمانی بیماری ہے اور ایک رنجیدہ ہونا۔ تو یہاں سقیم سے مراد جو ہے یہ ظاہری اور جسمانی بیماری نہیں تھی، بلکہ یہاں سقیم سے مراد یہ ہے کہ ہمیں رنج پیدا ہو رہا ہے، ہمیں اندر سے گھٹن پیدا ہو رہی ہے کہ سب کے سب جو ہے اللہ کو نہیں مانتے، جتنے افراد جگہ سے پائے جاتے ہیں وہ اللہ کی پرستش نہیں کرتے، وہ خود بنائے ہوئے جو ہے بنائی ہوئی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تشریح کرنے کی ضرورت ہے، تفسیر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال 3 جگہ میں کہا جناب ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ سے کام لیا، بہرحال ایک میں نے مولد بیان کیا، بقیہ مولد وقت ملا تو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو جناب ابراہیم جو سقیم اور مریض میں فرق ہے، مریض کہتے ہیں جو جسمانی بیماری ہوتی ہے، اور پھر کہیں کہیں پر مرض کو جو ہے ہم نے قرآن میں دیکھا کہ نفاق کی بیماری بھی کہا گیا ہے، وہ انشاءاللہ تفصیلی بات پیش ہوگی۔ لیکن فی الحال جو یہ باتیں موجود ہیں کہ تمام انبیاء معصوم تھے، تمام قدر کے رسول معصوم تھے، اور ائمہ طاہرین معصوم تھے، اہل بیت اطہار معصوم تھے، ان کی عصمت و طہارت اعلیٰ درجے پر تھی۔ اہل بیت بس یہ فرق اتنا ہے کہ 14 معصومین کی جو عصمت ہے ان تمام 1,23,999 نبیوں کی عصمت پہ ان کو اولویت حاصل ہے، بس اتنا مسئلہ ہے، ان کا معصوم ہونا سب سے اعلیٰ درجے پر ہے۔ تو بہرحال جو ہے سب سے پہلے ضروری ہے اصلاحی گفتگو کے لیے، امر معروف نہی منکر کے لیے سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ خود جو ہے کہتے معروف پر عمل کرتا ہو، اچھائیوں پر عمل کرتا ہو، اور حرام چیزوں سے پرہیز کرتا ہو اور غلط چیزوں سے دور رہتا ہو، تب کہیں جا کر جو ہے اس کا یعنی اثر ہوگا۔ تو اسی لیے جو آپ دیکھیے جناب امام حسین اسلام نے کربلا کے میدان میں کیا کہا تھا، اے یزیدیوں یہ بتاؤ تم کیا ہم نے جو ہے حلال محمدی کو حرام کیا ہے یا حرام محمدی کو حلال کیا ہے جو تم مجھے قتل کر دینا چاہتے ہو؟ آپ غور کریں یزیدیوں کی یعنی کے درمیان جو ہے مولا نے یہ جملہ کہا کہ اے یزیدیوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے یا حرام محمدی کو حلال کیا ہے جو تم مجھے قتل کر دینا چاہتے ہو؟ تو اس کے بعد جو ہے سب نے ایک برجستہ ایک جملہ کہا کہ اے حسین آپ نے نہ حلال محمدی کو حرام کیا ہے نہ حرام محمدی کو حلال کیا ہے۔ تو آپ غور کریں یہاں پہ جملہ موجود ہے کہ حلال محمدی کو حرام کرنا، حرام محمدی کو حلال کرنا یہ معصومین کا کام نہیں ہے، یہ اہل بیت اطہار کا کام نہیں ہے۔ جو بھی یہ کام کرے گا حلال محمدی کو حرام کرے گا، حرام محمدی کو حلال کرے گا، یہ جو ہے اہل بیت اطہار کے ماننے والوں میں سے نہیں ہے، انبیاء کے ماننے والوں میں سے نہیں ہے، یہ صرف یزید تھا وہ حلال کرتا تھا۔ تو حسین نے برجستہ جملہ کہا کہ کیا ہم نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے یا حرام محمدی کو حلال کیا جو تم مجھے قتل کر دینا چاہتے ہو؟ سب نے کہا نہیں حسین آپ نے نہ حلال محمدی کو حرام کیا ہے نہ حرام محمدی کو حلال کیا ہے۔ تو پھر والا نے کہا کہ آخر قتل کیوں کرنا چاہتے ہو تم؟ قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کہا بغضاً لابیک، آپ کے بابا کی دشمنی میں علی کربلا میں نکالی جا رہی ہے۔ غور کریں یعنی علی کی دشمنی جو ہے کربلا میں حسین سے نکالی جا رہی ہے۔ آپ بغضاً لابیک تمہارے آپ کے بابا کی دشمنی میں آپ سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ یہ غور کریں یہاں میں اصل مقصد یہ ہے کہ حسین نے برجستہ کربلا کے میدان میں اس جملے کو کہہ کر اور سب سے اقرار لے کر بتانا چاہا کہ دیکھو اگر تم واقع حسینی ہو تمہارے اندر اگر حسینیت پائی جاتی ہے تو حلال محمدی کو حلال سمجھو تا قیامت اور حرام محمدی کو حرام سمجھو تا قیامت۔ یہی تو امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ حلال محمد حلال الى یوم القیامہ وحرامہ حرام الى یوم القیامہ، قیامت حرام محمدی حرام ہے تا قیامت۔ اب حلال کو نہ حرام کر سکتا ہے کوئی، ظاہر سی بات ہے کہ یہ صرف سمجھنے اور سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے کہ اگر واقع حسینی ہے
تو حلال کو حلال سمجھے گا، حرام کو حرام سمجھے گا۔ اور سب سے الگ مسئلہ ایک بات بتاتا چلوں اس درمیان میں کہ آخر یہ بات سامنے آ گئی کہ یزیدیوں کا اصل مقصد یہ تھا انتقام۔ بس حسین کا کیا مقصد تھا؟ یزیدیوں کا مقصد تھا انتقام، حسین سے انتقام لینا چاہ رہے تھے۔ اور حسین کا مقصد کیا تھا؟ حسین کا مقصد تھا بقائے انتظام شریعت، دین اور شریعت کی بقا کا انتظام کرنا۔ جو توجہ ہے کہ دین و شریعت کی یعنی بقا کا انتظام کرنا۔ اب دو باتیں سامنے آ گئی۔ حسین کا مقصد تھا کہ شریعت باقی رہے تا قیامت، دین باقی رہے تا قیامت، اور یزید کا مقصد تھا انتقام لینا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر کون سا مقصد جو ہے باقی رہا۔ آج اذانیں موجود ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، روزہ کا مسئلہ موجود ہے، تمام احکام شریعت جو ہے پوری دنیا میں رائج ہے، شائع ہے۔ تو اب یاد رکھیں یہاں پہ سامنے بات آ گئی کہ حسین کا مقصد جو ہے، جو انتظام تھا وہ برقرار ہے اور تا قیامت برقرار ہے۔ تو اس سے حسین کو جو ہے کامیابی ملی ہے، حسین کو جو ہے کہ باقاعدہ جو ہے کامیابی مل گئی ہے دنیا والوں کے درمیان۔ سمجھنے اور غور کرنے کی بات ہے کہ جو مقصد تھا وہ اگر باقی رہ گیا، اور یہی ہم سے حسین چاہتے، حسین یہی چاہتے کہ دین کو باقی رہنے کا انتظام کرو، دین کی بقا کا انتظام کرو۔ اسی لیے میں نے ایک دن آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ انسان کو اللہ نے عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ جب انسان کو اللہ نے عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ عاقل ہے تو عالم بھی ہونا چاہیے، عالم ہو تو ہر چیز کے بارے میں علم حاصل کرے، تب کہیں جا کر جو ہے باقاعدہ دنیا والوں کے سامنے مسائل کا حل بیان کرے۔ ورنہ یہی ہوتا ہے، عام طور پہ دیکھیے کچھ ایسے افراد جو ہے آپ کو نظر آئیں گے کہ جو عقل مند ہیں لیکن علم ان کے پاس کم ہے۔ جب علم کم ہوتا ہے تو نتیجے میں یہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں شریعت اور دین کے لیے، دین کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کروں، شیطان کس طریقے سے بہکاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ واقعہ ہے، ایک شخص جو ہے، ایک شخص وہ باقاعدہ جو ہے یعنی کچھ پیسہ کمانا چاہ رہا تھا حلال طریقے سے، لیکن نہیں کما پا رہا تھا۔ اور ایک شخص یہ تھا، وہی شخص جو ہے حلال طریقے سے دین یعنی پیسہ کمانا چاہ رہا تھا، نہیں کما پا رہا تھا۔ تو اب جو ہے اس نے دیکھا کہ حرام طریقے سے کمایا جائے پیسہ، نہیں کما پا رہا تھا۔ آخر میں جو ہے اس نے کیا کیا کہ شیطان نے اس کو بہکایا کہ نہ تم حلال طریقے سے پیسہ کما پا رہے ہو، نہ حرام طریقے سے کما پا رہے ہو، تو تم ایسا کر کہ نیا دین قائم کر دو، نیا مذہب قائم کر دو۔ اس نے یہی کیا، ایک نیا دین، ایک نیا مذہب قائم کر دیا۔ نتیجے میں اب جو ہے لوگوں کا جماوڑ ہونے لگا، لوگ جمع ہونے لگے، اور نتیجے میں جو ہے اس نے خوب پیسہ کمایا۔ آخر میں جب سن رسیدہ ہونے لگا تو اس کے دماغ میں بات آئی کہ میں نے تو بہت بڑا جرم کیا، بہت بڑا ہم نے یعنی بہت بڑا گناہ کیا ہم نے کہ ایک نیا دین پیدا کر دیا، نئی شریعت پیدا کر دی۔ اب کیا کریں ہم؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگا، پہاڑی پہ چلا گیا اور جا کر ہے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، چیخ رہا چلا رہا ہے کہ پروردگار ہمیں جو ہے معاف کر دے، میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس زمانے کے نبی کو وحی نازل ہوئی اللہ کی طرف سے کہ جا کر اس شخص سے کہہ دو کہ چاہے جتنا گلا پھاڑ دے، چاہے جتنا چیخے چلائے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہاں یا تو یہ کرے کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کو زندہ کرے اور ان کو صحیح راستے پر لے کر آئے، اس کے بعد جو کہتے ہیں اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اب آپ غور کریں
اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان جو ہے کوئی بھی بات بیان کرے تو پختگی پائی جانی چاہیے، علم ہونا چاہیے، تب کہیں جا کر صحیح راستے پر لے گئے. کیونکہ اگر کسی ایک کو گمراہی نصیب ہو گئی تو جب تک وہ گمراہی پر چلتا رہے گا تب تک اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا جس نے بیان کیا. تو بہرحال یہ آپ کے سامنے بیان کیا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ من احیا نفسن، جس نے ایک کو زندگی عطا کی اس نے تمام کائنات کو زندگی عطا کی، اور جس نے ایک کو قتل کر دیا، من قتل نفسا بغیر، جس نے ایک کو قتل کر دیا ایسا ہے جیسے اس نے. تو آپ غور کریں یہ قرآن ہے جو ہمیں مطالب کو بیان کر رہا ہے. امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قتل سے مراد یہ ہے کہ گمراہ کرنا، اس زندگی سے مراد یہ ہے اصلاح کرنا. یعنی مولا فرمانا چاہ رہے ہیں اسی آیت کے ذیل میں، اسی آیت کی تفسیر میں، کہ جس نے ایک کو اصلاح کر دی، ایک کی اصلاح کر دی، اس نے کائنات کی تمام لوگوں کی اصلاح کر دی. اور جس نے ایک کو گمراہ کر دی، کیوں؟ کیونکہ اگر جو ہے منبر پر سے ایک بات بیان کی جائے تو ایک نے سنا، دوسرے نے دوسرے کو بیان کیا، تیسرے نے تیسرے کو بیان کیا، یہاں تک یہ سلسلہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک یہ سلسلہ قائم ہوتا چلا جائے گا. پہلے زمانے میں دیے واٹس ایپ نہیں تھا، نیٹ نہیں تھا، لیکن آج جو ہے کیا ہے، ذرا سے کوئی بات ہوتی ہے واٹس ایپ پہ جو ہے پھیلتی چلی جا رہی ہے نیٹ سے، اور نتیجے میں جو ہے پوری کائنات میں جو ہے یہ سلسلہ قائم ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں جیسے آن لائن مجلس ہو رہی ہے تو ہر جگہ پہ لوگ جو ہے سن رہے ہیں. تو یہ نیٹ ہے جس کے ذریعے تمام باتیں پھیل رہی ہیں. اب مسئلہ وہی ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پختگی پیدا. اکثر جو ہے جملہ میں کہا کرتا ہوں مجالس میں کہ ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ ایم ڈی اور ایم بی بی ایس یہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، کئی سال پڑھنے کے بعد ڈاکٹر بنتا ہے. اور ایک ڈاکٹر جو بنتا ہے وہ ڈاکٹروں کے بیچ میں رہتا ہے اور کوئی جو ہے اس کے پاس جو ہے تعلیم نہیں ہوتی، نہ ایم بی بی ایس ہے نہ ایم ڈی ہے، تمام چیزیں، لیکن وہ دواؤں کے نام جان جاتا ہے. یعنی ڈاکٹر کے ساتھ رہ کے تمام دواؤں کے نام جان جاتا ہے، اور نتیجے میں جو ہے وہ اپنا خود جو ہے ایک مطلب کھول لیتا ہے کیونکہ دواؤں کے نام جان چکا ہے. اور نتیجے میں جو ہے وہ مریض آتے ہیں، ایک مریض آیا اس کو فوراً فائدہ ہو گیا، دوسرا مریض آیا اس کو بھی فائدہ ہو گیا، اس کو بھی فائدہ ہو گیا، کوئی دواؤں کا نام جانتا ہے، دوائیں اس کے پاس موجود ہیں. اب جو ہے اکٹھا ہو رہا ہے اور لوگ خوش، کم پیسے میں ہمارا علاج ہو رہا ہے، ڈاکٹر بھی خوش کیونکہ ہمارا جگہ دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ دھندا چل رہا ہے. لیکن اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ بغیر جو ہے علم کے، بغیر تعلیمات کے اگر کوئی علاج کرنا چاہتا ہے تو نتیجے میں جو ہے وہ تمام کا دیکھیے ڈاکٹر جو ہوتا ہے تو وہ مرض کو پہچان نہیں پاتا، بیماری کو پہچان نہیں پاتا، نتیجے میں جو ہے وہ نقصان اندر ہی اندر پہنچاتا ہے دوا. تو نتیجے میں جو ہے کہ وہ نقصان اس کو ہوتا رہتا ہے. لیکن جو مین ڈاکٹر ہوتا ہے وہ باقاعدہ جو ہے ٹیسٹ کرتا ہے، ٹیسٹ کرواتا ہے، نتیجے میں جو ہے کہ وہ تمام علاج کے جو ہے موارد کو جانتا ہے کہ اس کا کیا جو ہے ریزن ہو سکتا ہے، کس وجہ سے بیماری پیدا ہوئی، یہ تمام چیزیں وہ جانتا ہے. تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے وہ لوگ اس کے بعد جانا پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ ٹیسٹ بھی کراتا ہے، تمام کہتے کہ جڑ تک پہنچتا ہے کہ اس بیماری کی جڑ کیا ہے. تو ویسے ہی یہاں پر بھی موجود ہے کہ چند چیزیں جو ہے جاننے کے بعد انسان جو ہے اس کو عوام کے درمیان بیان کرتا ہے تو عوام بھی خوش کہ بہترین ذاکری ہو رہی ہے، بہترین جو ہے دیکھیے یعنی مطالب بیان کیے جا رہے ہیں، اور ذاکر بھی خوش، خطبہ بھی خوش. تو نتیجے میں جو ہے کہ دیکھیے یہ وقتی طور پر جو ہے کیا ہوتا ہے، نیم حکیم خطرے جان اور نیم ملا خطرے ایمان، یہ عام طور پہ جو ہے اعلان کیا جاتا ہے، یہ عام طور پہ کہاوت موجود ہے. تو اس لیے نیم حکیم بھی نہیں ہونا چاہیے اور نیم ملا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ چند علم حاصل کرنے کے بعد انسان دوسروں کو صحیح راستہ نہ دکھا سکے. تو یہی حسین کا مشن تھا کہ اصلاح کرنا،
لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا. تو اگر واقعی ہم حسینیت ہمارے اندر پائی جاتی ہے، ہم حسینی ہیں، تو ہمیں اس کام کو انجام دینا ہوگا کہ مطالب کو سمجھیں، معلومات حاصل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ فروع دین میں جو ہے امر معروف نہی منکر بھی. تو میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے کو حرام چیزوں سے بچائے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. قرآن کی آیت میں نے آپ سے پیش کی تھی کامیابی کے لیے جلدی سے، کیونکہ وقت نہیں ہے زیادہ آپ کے ساتھ بیان کرنا. باقی باتیں انشاءاللہ جو چل بھی رہے گئے اسے بیان کریں گے. آج جو ہے مختصر طور پہ چند باتیں کرنی تھی کہ دیکھیں، یاد رکھیں، جو بھی اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہے، امر معروف نہی منکر کرنا چاہتا ہے، تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنی پہلے اصلاح، خود سازی ضروری ہے. اور یہی اہل بیت اطہار میں جو عصمت و طہارت پائی جاتی ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ وہ خود معصوم ہیں. اور یاد رکھیے شریعت محمدی کو 3 طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے. کہ عام طور پہ جو ہے خلفشان مچایا جاتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کہی جاتی ہیں عوام الناس کے درمیان. تو یہ 3 چیزوں کے علاوہ چوتھی چیز نہیں ہے. یا تو معصوم نے عمل کیا ہو تو ہمارے لیے کارآمد ہے، یا معصوم نے کہا ہو وہ ہمارے لیے شریعت ہے، یا معصوم خاموش رہا ہو، امام کے سامنے، معصوم کے سامنے کوئی کام انجام پائے اور معصوم نے دیکھا کہ ہاں اس نے کام انجام دیا اور معصوم خاموش ہو جائے، اس کا مطلب یہی شریعت ہے، یہی دین ہے، یہی قانون ہے شریعت. تو اس لیے 3 طریقے ہیں، یا تو معصوم کہے، یا معصوم کرے، یا معصوم خاموش رہے. آپ یاد رکھیں ہمارے پاس جتنی شریعت کے آکام شریعت ہمارے پاس موجود ہیں تو انہی تینوں چیزوں کے لیے. اور نبی نے باقاعدہ، اسی لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں عام طور پہ کہ قرآن نے ہمیں متوجہ کیا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ظاہر بات ہے کہ انسان چاہ رہا ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی محبت میں جو ہے قائم و دائم رہے. تو وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تم نبی کی اتباع کرو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی میرے نقش قدم پر چلو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے. یعنی کیا ہوا مطلب؟ اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کی تو اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی یوں کہہ دے اگر محبوب پروردگار کوئی قرار پانا چاہتا ہے تو اس میں ضروری ہے کہ وہ نبی کی اتباع کرے. اچھا نبی نے کیا کہا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ نماز ایسے پڑھو جیسے تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. یاد رکھیے گا، یعنی نماز ایک ایسی شے ہے جس کے بارے میں دشمنوں نے کم زیادتی کرنے کی کوشش. آپ یاد رکھیں اہل تشیع کی جو نماز تھی پوری دنیا میں ایک طرح کی نماز تھی، لیکن ہمارے بعض دشمنوں نے کیا کیا، کچھ طریقہ اپنایا اور نتیجے میں کہا کہ تشہد میں یہ پڑھنا چاہیے، یہ نہیں پڑھنا چاہیے، تمام چیزیں جو ہیں دھیرے دھیرے خلفشان میں جانا شروع کر دیا. اور نبی نے اتفاق سے اسی بات نے اشارہ کیا، کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ نماز پڑھو جس طرح تم دیکھ رہے ہو کہ ہم پڑھ رہے ہیں نماز. صلو کما رأیتمونی، یہ کیا مطلب ہوا؟ نبی کی اتباع، نبی کی اطاعت، یہ ہماری ذمہ داری ہے. بہرحال تفصیلی گفتگو ہو گئی. آج میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بہترین امت، اللہ کہہ رہا ہے بہترین امت وہی ہے جو امر معروف کرے اور نہیں منکر کرے. اصلاح کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ معلومات حاصل کرے، اور معلومات حاصل کرنے سے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر عمل کرتا ہو. جو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ عالم ینتفع بعلمہ، ایسا عالم جو اپنے علم سے فائدہ حاصل کرے تو وہ 70,000 عابد سے بہتر ہوتا ہے. ضرورت ہے کہ علم اپنے اندر پیوست کرے اور باقاعدہ بصیرت کے ساتھ اور شعور کے ساتھ جو ہے زندگی بسر کرے، معرفت و روحانیت میں اضافہ کرے، تب کبھی انسان قدم آگے بڑھا دیتا. اور کربلا کے میدان میں آپ دیکھیے یہی اتباع ہے، یہی اطاعت ہے، اور جس کے ذریعے ہمیں درس دیا جا رہا ہے اور سکھایا جا رہا ہے کہ کربلا میں ہر کوئی جو ہے اطاعت کی منزلوں کو طے کرتا ہے.
کربلا میں ہر کوئی جو ہے اتباع کی منزل کو طے کر رہا ہے، ہر کوئی جو ہے کہتے کہ باقاعدہ یعنی امام کی اطاعت کر رہا ہے، امام کی اتباع کر رہا ہے اور نقش قدم پر جو ہے کہتے چل رہا ہے۔ امام نے جب تک اشارہ نہیں کیا کوئی جو ہے کربلا کے میدان میں اپنی مرضی سے کوئی کام انجام نہیں دیا۔ آپ دیکھیں یعنی کوئی بھی شہید جو ہے ہوا ہے تو امام سے اجازت لی، اور امام نے جب تک اجازت نہیں دی تب تک وہ شہید جو ہے کربلا کے میدان میں شہید نہیں۔ اصحاب بھی جو ہے ایک ایک کر کے اجازت لے کے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آئزہ کی باری آئی تو آئزہ میں بھی جو ہے ایک ایک رائے خدا میں شہادت درجے فائز ہوتے رہے۔ ایک موقع وہ بھی آیا کہ جناب علی اکبر حسین کی خدمت میں آئے اور کریں، یعنی یہاں پر اتباع، اطاعت، کہنا ماننا یہ مین معیار۔ تو ہماری زندگی جو ہے اطاعت میں گزرنی چاہیے، اتباع میں گزرنی چاہیے، کہنا ماننے میں گزرنا چاہیے، تب کہیں جا کے انسان جو ہے کامیابی کی زندگی اس کو سامنے آئے۔ جناب علی اکبر جو ہے حسین کی خدمت پہنچتے ہیں، بابا جان مجھے مرنے کی اجازت ہے۔ حسین نے کہا، حسین نے یہ کہا تھا بیٹا علی اکبر تم شبیہ پیغمبر ہو، جب مجھے دل چاہتا تھا کہ میں نبی کی زیارت کروں تو میں تمہارے چہرے کی زیارت کر لیتا تھا، جب اصرار بڑھا تو جناب امام حسین صاحب نے کہا بیٹا علی اکبر جاؤ خیمے سے رخصت ہو۔ جب نہیں حسین یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ جاؤ زینب سے رخصت ہو لو، وہ زینب جس نے 18 سال چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، جناب زینب کی خدمت میں حسین کے بیٹے علی اکبر پہنچے ہیں، جناب زینب نے اجازت دی ہے۔ حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ میں نے جب غور سے دیکھا تو دیکھا کہ سناٹا ہے، لیکن جب میں نے اور غور سے دیکھا تو دیکھا علی اکبر کبھی خیمے سے باہر آ رہے ہیں، کبھی خیمے کے اندر جا رہے ہیں۔ تو میں نے اور غور سے دیکھا تو دیکھا ایک بچی ہے جو علی اکبر کے دامن کو پکڑے ہوئے ہے۔ اے بھیا تم کس پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہاں تک روایت یہ کہتی ہے جب خیمے سے علی اکبر نکلے ہیں تو اس طرح سے نکلے ہیں کہ کوہرام مچ گیا تھا، لگتا تھا جیسے کسی بڑے گھرانے سے کوئی جنازہ جا رہا ہو۔ ارے علی اکبر آئے بابا کی خدمت میں، بابا علی اکبر نے کہا بابا میں اجازت لے کر آ گیا۔ ایک تو حسین نے کہا بیٹا علی اکبر جانا چاہتے ہو جاؤ۔ اب حسین گھوڑے پہ سوار کرتے ہیں، علی اکبر چلے، لیکن علی اکبر کو احساس ہوا کہ کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے، تو جب مڑ کر دیکھا تو دیکھا حسین ہے۔ کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، خدا حافظ کہہ چکے تھے۔ کہا بیٹا علی اکبر اگر تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ اچھا بیٹا جاؤ خدا حافظ، لیکن پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا۔ اب علی اکبر پہنچے مقتل میں جنگ کر رہے ہیں، ایک پہلوان سے مقابلہ، اسے معاذ جہنم کیا۔ آخر کار حسین کے پاس دوبارہ آئے، کہا بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو جنگ کو کچھ اور ہی عالم ہوتا۔ وہی تو حسین نے آخر وقت یہ کہا تھا بیٹا سید السجاد جب قید شام سے جڑ کر مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو سلام کہنا، اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پیے تو میرے پیاس کو یاد کر لے۔ علی اکبر بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میرا بابا کتنا پیاسا ہے۔ علی اکبر نے یہی تو کہا تھا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، آپ کے منہ میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ علی اکبر دوبارہ جو ہے مقتل میں آتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں، یہاں تک ایک موقع وہ بھی آتا ہے کہ کہتے ہیں یا بتا علیک منی السلام، بابا جان علی اکبر کا آخری سلام قبول کر لیجیے۔ حسین چلے، لیکن عجب منزل تھی حسین کے لیے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں بیٹا علی اکبر تم آواز دیتے رہو، بوڑھا باپ ہے، سامنے تاریکی ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ علی اکبر آواز دیتے رہے، حسین سرانے پہنچے، دو دانو ہو کر بیٹھ گئے۔ کہا بیٹا علی اکبر یہ بتاؤ
تمہیں جو ہے کیا تکلیف ہے؟ کہا بابا میرے سینے میں برچھی کا پھل ہے، بہت اذیت پہنچ رہی ہے۔ حسین برچھی کے پھل پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں یا علی، جیسے کہا یا علی، عجب نہیں نجف سے علی کو پکار رہے ہو۔ بابا علی آ کر دیکھیے، ارے در خیبر کو اٹھانا شاید آسان ہو، لیکن ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکال رہا۔ حسین نے یا علی کہہ کر جو برچھی کا پھل نکالا، کلیجہ باہر آ گیا، جنت روح پرواز کر گئی۔ حسین اٹھے، علی اکبر کا جنازہ اٹھانا چاہتے، نہیں اٹھتا، آواز دیتے اے بنی ہاشم بچوں آؤ، علی اکبر کا جنازہ اٹھاؤ۔ بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹا ہے۔ يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پالنے والے زہرا وابیہا وبحرہا وبنیہا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ معبود جو افراد پریشان ہیں، پریشانی فرما۔ معبود یہاں جتنے افراد